میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, اپنے علماء سے آپ پوچھ لیں, لیکن جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے, جو میری آبزرویشن ہے, جو میں نے 50 سالوں میں دیکھا ہے, جو واقعات آپ لوگوں کے سامنے روز ہو رہے ہیں, آپ اس میں خود غور کر لیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کے وہ مسجد سے یا مدرسے سے ملحقہ کا گھر تھا, وہ قاری صاحب یا پتہ نہیں جو بھی صاحب تھے جنہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا, وہ اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اکارڈنگ ٹو پولیس کی لیٹر آن تفتیش. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے اس عورت کو شاید نکاح کی آفر کی, پھر اس گھر کو شامل کرنے کی, وہ نہیں مانا. انہوں نے اس لڑکے کو پکڑ کے اچانک وہ سپارے لے کے سب لوگوں کو مسجد پہ اعلان کیا کہ اس نے قرآن شریف پھاڑ دیا یا سپارہ. وہ تو بچہ ہی بیچارہ مجذوب تھا یا پاگل تھا. ٹھیک ہے, لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگ اس کو مارنا شروع ہو گئے, پولیس نے اس کو بچایا, اس کی ماں دہائی دیتی رہی, اور وہ جو بھی مولوی صاحب تھے یا جو بھی مدرسے والے تھے وہ اسپیکر پہ اعلان کرتے رہے کہ نہیں, اس نے گستاخی کیا ہے, قرآن پھاڑا ہے, تو اس کو مار دو, جلا دو, کر دو. ہجوم موب کی سائیکی اپنی ہوتی ہے. لوگ اتنے جذباتی ہو گئے کہ وہ اس کو آگ لگانے لگے. پولیس نے پہلے اسے تھانے میں رکھا ہے حراست میں, تو وہ تھانے والوں کی جانوں کو خطرہ, تھانہ توڑ پھوڑ, آگ لگانا, انہوں نے اسے چھوڑ دیا. لوگوں کے وہ بیچارہ آگے بھاگا ہے اور وہ کھیتوں میں سڑک کی طرف گیا ہے, وہاں لوگوں کے قابو آ گیا, لوگوں نے اس کو آگ لگا دی پیٹرول چھڑک کے, اور وہ شخص, اس کی ماں اس کے پیچھے بھاگتی رہی, اور وہ بچہ جو تھا یا لڑکا جو بھی تھا وہ ان کھیتوں میں بھاگتا رہا. یہ پولیس کے بھی ریکارڈ میں ہے, یہ اس گاؤں کے لوگوں کو بھی پتا ہے, اگر میں غلط ہوں تو وہ ڈینائی کر دیں اس کو. اور وہ لڑکا جل کے مر گیا. ٹھیک ہے جی, اب یہ کیا ہوا, اس نے توہین قرآن کی, اور اس کی سزا اس علاقے کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو آگ لگا دو. لگ گئی آگ. ٹھیک ہے جی, حالانکہ یہ کام کس کا تھا, پولیس کے بعد اچھی ایف آئی آر, پراپر تفتیشی ایف آئی آر پولیس نے لکھنی ہوتی ہے, لیکن جہاں پولیس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں, ایک تھانے دار ہے بیچارہ, اس کے پاس 6 سپاہی ہیں, اس کو فائر کرنے کا اختیار نہیں ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, اور وہ اگر ڈنڈے سے اس کے اوپر وہ لکھوائی جائے, جو بھی ہوا بہرحال وہ ختم ہو گیا جی, سزا دے دی مجمع نے. صرف تھوڑے ہی عرصے بعد, رمضان کا مہینہ ہے, انہی کھیتوں کے پاس سے سڑک گزر رہی ہے, آئل ٹینکر الٹا ہے, اور وہ سارا آئل جو ہے وہ بہہ گیا ان کھیتوں میں. اسی گاؤں کے لوگ, بڑے بوڑھے جوان, اور اسی مسجد سے اعلان ہوا ہے کہ جس نے پیٹرول لینا ہے وہ جا کے لے لو. آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کیا یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے؟ ایک مسافر کا سامان گر گیا ہے تو چاہے اس کے اب کام کا ہے کہ نہیں, لیکن اس کی اجازت کے بغیر اس کو لوٹنا کسوٹنا, اور رمضان کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں. ہمیں ڈنڈے والا پولیس کا سپاہی کھڑا نظر آئے تو ہم ریڈ لائٹ پہ گزر جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. جب سارجنٹ نہیں کھڑا تو گزر جاؤ, حالانکہ اللہ تو وہیں کھڑا ہوتا ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ سے کون ڈر رہا ہے, یہ کہنے کی باتیں ہیں ہماری. وہی ہوا ہے, وہاں لوگوں نے اپنے ڈول, اپنے جس کے ہاتھ جو چیز لگی ہے, وہ پیٹرول وہاں سے لوٹنا شروع ہو گیا. اچانک آگ بھڑکی ہے, جب وہ پورا وہی فیلڈ, وہی کھیت, وہ پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بندہ آگ کی حالت میں بھاگتا رہا, چیختا رہا, لوگ اس کو آگ لگاتے رہے, مارتے رہے, وہ پانی کی طرف نہ جائے, اس کی ماں اس کے اوپر پانی نہ پھینکے, وہ جل کے مر گیا. اسی کھیت میں, اسی گاؤں کے 200 کے قریب ہر نسل کا بچہ بڑا, میں کہتا ہوں عورت مرد, 200 سے زیادہ لوگ ہیں جو جل گئے. زمین نے اپنا فیصلہ دے دیا. اس جگہ پہ حد نافذ تھی. جس نے قرآن کی توہین کرنی تھی, چاہے وہ ہوش میں ہو یا نہ ہو, نیک ہو یا بد ہو, روزے سے ہو یا جو بھی ہو, سارے کے سارے اس زمین پہ وہی حد لگ گئی. اس میں غور کر لیں آپ لوگ. اگر میں نے تو جو بات مجھے پتا ہے میں نے بتا دی ہے, آپ سب لوگ اس میں غور کر لیں کہ اللہ کا نظام بے عیب ہے. پھر ٹھیک ہے, جو بھی آپ اللہ کو جب شامل کر لیں گے, اللہ کے نبی کو آپ شامل کر لیں گے, قرآن کے نام پہ کریں گے, وہ سب کے لیے ہوگا, وہ پھر سب کے لیے ہوگا. اس میں فراڈ نہیں چل سکے گا, اس میں آپ اللہ کی آنکھوں میں دھونک ہم نہیں جھونک سکتے. تو اللہ سے کرم مانگیں, رحم مانگیں, برکت مانگیں, فضل مانگیں, عاجزی میں رہیں. علم القرآن خلق الإنسان علمه